دوڑ لگتی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے وہ آگے نکل جائے۔ آج کل بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کیا ہے؟ اسلام کو ماڈرن کر کے پیش کیا جائے۔ جو چیزیں پہلے حلال تھیں ان کو حرام کر دیا جائے، جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا جائے۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے، حکومتیں اس کام میں لگی ہوئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد، نئی نسل کا پہلا انسان، پہلے بوڑھے گزر گئے، دو چار باقی ہیں۔ سلمان اپنے بیٹے کو آگے لے آیا۔ لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا نہیں، سعودی عرب کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا انسان ہے۔ لیکن کیا کریں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا نا، لوط کی بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، ابو طالب نبی کا چچا تھا۔ لوگوں کے دل منور ہوتے رہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے اللہ کے نبی، نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر تیرے دل کو منور کیا، اور تو نے بلال کے دل کو منور کیا، صہیب کے دل کو منور کیا، عائشہ کے دل کو منور کیا، تو نے ختیجہ کے دل کو منور کیا، ابو بکر اور عمر کے دل کو منور کیا۔ ہم جس کا چاہتے ہیں دل منور کرتے ہیں۔ سلمان حافظ قرآن ہے، ہر روز ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی، اور بیٹا ناخلف معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اب تک دقیانوسی اسلام پیش کیا، ہمارے آباء و اجداد نے اب تک دقیانوسی اسلام پیش کیا، اب ہم ماڈرن اسلام پیش کریں گے۔ وہ دقیانوسی اسلام میں عورت کا پردہ کہاں ہٹا دو، عورت گھر میں رہے، یہ دقیانوسی اسلام، پرانا اسلام۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نعوذ باللہ، اللہ بھی دقیانوسی بات کرتا ہے، نبی بھی۔ اللہ کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو اے عورتوں، جاہلیت کے زمانے میں جو تم کھلے عام پھرا کرتی تھی ایسے نہ کرو، چار دیواری میں رہو۔ وہاں کی حکومت نے پارلیمنٹ میں لا بٹھایا ہے عورتوں کو، دفاتر میں موجود ہیں عورتیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہو رہی ہے، دفاتر میں جہاں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا وہاں کرسیوں کے ساتھ کرسیاں لگائی گئی ہیں عورتوں اور مردوں کی۔ یہ ماڈرن اسلام۔ عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، یہ دقیانوسی پرانا اسلام، اصل اسلام، کتاب و سنت والا اسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا حرام، چاہے وہ بیت اللہ کا حج کرنے بھی جائے، حرام۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد پر جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جا تو جہاد پر؟ فرمایا جہاد کی لسٹ سے تیرا نام کٹ گیا، اپنی بیوی کے ساتھ جا، حج اور عمرہ کر۔ کیوں؟ بیوی اکیلی نہیں جا سکتی محرم کے بغیر۔ یہ پرانا اسلام تھا اللہ اور اس کے رسول کا۔ نیا اسلام کیا آیا ہے؟ ماڈرن اسلام کیا آیا ہے؟ عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے، خود ڈرائیونگ کر کے جہاں مرضی جا سکتی ہے۔ پرانے قوانین میں کوئی عورت کسی ہوٹل میں کمرہ بک اکیلی نہیں کروا سکتی، اب جس چاہے ہوٹل میں جا کر کمرہ بک کروا لے اس کو اجازت ہے۔ یہ ماڈرن اسلام۔ پرانے اسلام میں ان کے آباء و اجداد نے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ مل کر ان مقبروں، قبروں، عبادت گاہوں کا صفایا کیا، ان کو صفائے ہستی سے مٹایا کہ آج بھی بے دین مشرک بدعتی لوگ اس دن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جنت البقیع میں صحابہ کے مزارات گرا دیے گئے، بلڈوز کر دیے گئے۔ وہ درخت جن کی پوجا ہوتی تھی، جیسے ہمارے بر صغیر میں پوجا ہوتی ہے، سعودی عرب میں بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ درختوں کے پاس آ کر عورتیں ٹاکیاں، کپڑے، دوپٹے باندھ کر کہا کرتی تھی بیٹا دے دے،
یہ محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود نے شرک کا خاتمہ کر کے توحید کی سرزمین، جس میں اللہ کے نبی نے توحید کا بوٹا لگایا تھا، اس سرزمین کو پھر ویسے ہی توحید کے لیے ہرا بھرا کر دیا۔ اور آج ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہاں بھی مزارات پر تعمیر شروع نہ ہو جائے، یہ فلاں بابے کا مزار ہے، یہاں تو کوئی چڑی شاہ ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس سرزمین پر پھر شرک اور بدعت عروج پر نہ پہنچ جائے، جیسے ہمارے بر صغیر میں عروج پر۔ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ دن دیکھیں۔